قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا کرتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب ہم اسے کوئی مصیبت پہنچاتے ہیں اس کے برے کرتوتوں کے سبب، تو وہ مایوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو ایمان کی لذتوں سے محروم ہے، جس نے ایمان کی حلاوت محسوس ہی نہیں کی، اس شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اچھائی اسے پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہو، کوئی مصیبت یا کوئی بیماری اسے لائق ہو تو اس صورت میں وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جزا فضا کرنے والا بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو ہزاروں نعمتیں اسے میسر ہے، ان ہزاروں نعمتوں کو وہ بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ مایوسی کیوں ہوتی ہے، اور یہ مایوسی کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ مایوسی، اس کے چند وجوہات ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر جو معاشی بحران ہے اور سیاسی بحران ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ پریشان حال ہے، اور پریشانی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی آس لگانے کی بجائے وہ خودکشیاں کرتے ہیں، اور ان میں سے چند ایسے ہیں جو صرف خودکشی نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ان کو بھی موت کی گھاٹ اتارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود بھی خودکشی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حالات میں زیادہ ستایا ہوا ہے، تو اس سے پہلے ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کو حالات نے ان سے زیادہ ستایا لیکن وہ اس کام پر کبھی آمادہ نہیں ہوئے ہیں۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور اب تک تمہیں وہ مصیبتیں پہنچی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی؟ ان کو جسمانی تکلیف سے بھی آزمایا گیا، مالی تنگی سے بھی، اور مالی آزمائش ان کے اوپر بھی آئی، ان سے بھی ان کو دوچار کیا گیا. بیماریاں، پریشانیاں، پھر کاروبار کا نہ ہونا، علاج معالجے کے لیے پیسوں کا نہ ہونا، جسمانی تکلیف وہ الگ، اور کہیں سے اس کے سدباب کے لیے جو راستے وہ سارے بند، کہیں سے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کا علاج کیا جائے. فرمایا وزلزلوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے. اور یہاں تک کہ رسول کہنے لگا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. اور رسول کے ساتھ جو ایمان والے تھے والذین آمنوا معہ، وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، فرمایا ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے مانگ کے بیچ میں ہارا رکھ دیا جاتا اور ان کی مانگ سے اس کو شروع کرتے، ان کے پاؤں تک اس کو لے آتے اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیتے. فرمایا لیکن پھر بھی کفر پر وہ آمادہ نہیں ہوئے. اور فرمایا تم سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے جسموں پر میخوں کی بنائی ہوئی کنڈی کو لگایا گیا اور ان کے جسم کے اندر، ہڈیوں کے اندر اسے سوراخ کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ کفر پر آمادہ نہیں ہوئے. مستهم البأساء والضراء، ایک تو حالات انتہائی خطرناک ہو، معیشت مستحکم نہ ہو، ڈاؤن ہو، اور اوپر سے جو ہے اس قسم کی آزمائشیں، پھر جسم کے اندر بیماریاں، پھر دشمنان اسلام کی طرف سے اس طرح کی جو ہے مصائب کا پہنچنا، تکالیف سے ان کا دوچار کرنا. تو فرمایا کہ تب بھی ان کے ایمان نے ان کو کفر پر مجبور نہیں کیا، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن کفر نہیں کیا. ان کے جسم کے اندر، ان کے ہڈیوں کے اندر ان میخوں والی کنڈیوں سے سوراخ کر دیا گیا، بے دردی سے ان کو تکلیف پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی وہ کفر پر آمادہ نہیں ہوئے. وہ لوگ جو جلد باز ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو صبر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا صبح سے لے کے شام تک انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے رب کے ناشکر ہوتے ہیں، جو ہر وقت جن کی زبان پر رب کی ناشکری ہوتی ہے، ان کے لبوں پر ہر وقت جو ہے رب کی ناشکری کے جملے ہوتے ہیں اور کفریہ کلمات ہوتے ہیں. پھر جب ایسا حالات سے ستایا وہ بندہ، جب اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے وہ بھی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اس وقت سب سے زیادہ میں اور آپ ہی پریشان ہے اور کوئی نہیں. اور پھر وہ آہستہ آہستہ رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ کفر پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جب کفر پر آمادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے مایوسی ایک انتہا کو پہنچی ہے، اب ہمارا کوئی عمل کرنا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم عمل کریں اس دنیا میں رہے تو رہنے کے لیے کچھ اسباب مہیا نہیں. بالکل شارٹ کٹ رستہ ہے، بچوں کو بھی مار دو، خود بھی خودکشی کرو اور جاؤ راحت والی زندگی گزارو آگے. ایسا نہیں ہے، وہ اپنی اس دنیا کو تو خراب کرتے ہیں، آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں. دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟
جو لوگ اپنے رب کی رحمت سے ناواقف ہوتے ہیں، اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، ان کو اگر یہ بات سمجھا دی جائے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی جائے، اور اگر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، ان کے دل پر یہ بات اثر کر جائے کہ وسعت اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر محیط ہے، کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت محیط ہے، ہر چیز پر اللہ کی رحمت نے گھیر لیا ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کا ان کو اندازہ ہو جائے، وہ کبھی ایسا کام نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو سیدھی راہ پہ نہیں ہوتے، وہی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو سیدھی راہ کی طرف گامزن ہو وہ کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے۔ اور ایک شکوہ کیا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم ان کو چھکاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آپ پہنچتی ہے إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو پھر یہ مایوسی شروع کر دیتے ہیں اور یہ بری طرح مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگردوں میں سے، مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا خوف جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی مایوس کر دے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہی خوف ان کے اندر ہوتا ہے، وہ اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ میں اگر سچی توبہ رب العالمین کے ہاں کر لوں تو میرے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اگر ایسا خوف کہ جو حد سے تجاوز کر جائے، جو اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوسی کی طرف لے آئے، فرمایا یہ اس طرح کا خوف انسان کے لیے کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بالکل شرعی نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے، اس کا جو ڈر ہے، اس کے لیے اللہ نے اصول مقرر کیے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا کہ لوگوں کو خبر دیجیے پیغمبر کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وان عذابی هو العذاب العلیم، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ بے شک میرا جو عذاب ہے وہ دردناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ لیکن صرف عذاب نہیں، پہلے رحمت کا تذکرہ ہے، پہلے ان کے غفور ہونے کا تذکرہ ہے، پہلے ان کے رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ لیکن اگر بندہ ان دونوں میں سے کسی ایک پہلو کو پکڑ لے، دوسرے کو چھوڑ دے، یا وہ اس چکر میں لگ جائے کہ وہ جو بھی کرے اللہ غفور الرحیم ہے، تب بھی وہ درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس چکر میں لگ جائے کہ میں جتنی معافیاں مانگوں، میں جتنے بڑے بڑے اچھے اعمال کر لوں، لیکن میرے جو گناہ اور میرے جو معاملات ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ زیادہ بڑے ہیں، رب کی رحمت اتنی وسیع نہیں جتنے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہوں کا طول اور عرض اتنا بڑا ہے، میرے رب کی رحمت اتنی جو نا وسیع نہیں ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسا خوف کہ جو انسان کو اس کے رب سے مایوس کر لے، فرمایا ایسا خوف انسان پر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایسا خوف جو حد سے تجاوز کروا دے انسان کو، فرمائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی بے ادبی ہے۔ ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ یا تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جو چاہے کرو اللہ غفور الرحیم ہے، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا اور اس نے کہا حل لی من توبہ، کہ میری توبہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے، کوئی رستہ ہے؟ 99 قتل کیے،
وہ جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا اللہ کوئی تیرے لیے جو ہے گنجائش نہیں. کہ ٹھیک ہے تو میں 100 پوری کروں. یا تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، آپ جو چاہے کرو کوئی فائدہ نہیں، فتویٰ لگانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے نہ تقویٰ اس کے معیار کو، اس کے اصول کو سمجھا ہے، اور نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے اس کی لمٹ کیا ہے. اللہ رب العالمین مہربان ضرور ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ضرور ہے، لیکن اس کے کیا شرائط ہے، وہ کس کو بخشے گا، اس کے لیے کیا کیا اصول ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک اصول تو مسلمہ ہے. فرمایا کہ جو مشرک ہے اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے شرک سے توبہ نہ کرے، اسی حالت میں وہ مر جائے، اس کے لیے تو تمام دروازے بند ہیں. اور فرمایا اس کے علاوہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کسی کے لیے راستے بند نہیں ہیں. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. جو گمراہ ہوگا وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، اور جو کافر ہوگا وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. جسے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت ہونے کا علم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کے وسعت ہونے سے اس کے علم سے وہ جاہل ہوگا، تو وہی جو ہے مایوسی کی طرف جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کس قدر حالات میں گھیر لیا ہے. ایک غلطی ہو گئی ہے، رب کے اذن کے بغیر جو ہے تنگ آ کر وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، چلے گئے وہ رب کے اذن کے بغیر. فلولا كانت قرية كانت آمنة مطمئنة. فرمایا کہ فلولا كانت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. عذاب آ کر اللہ نے ٹال دیا. یونس علیہ السلام قرآن دازی میں نام نکل آتا ہے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں. اندازہ لگائیے سمندر کے اندھیرے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں وہ اندھیرا، لیکن اتنے اندھیروں کے باوجود بھی فَوَلْنَا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. ان تمام اندھیروں میں، سمندر کے اندھیرے کے اندر بھی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر بھی راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ فَوَلْنَا اس نے یقین کر لیا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ اس کو اللہ رب العالمین اس پر ہرگز تنگی نہیں کرے گا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پکار رہا ہے. اور آج ہم کہتے نہیں میں نے ساری کوششیں کر لی ہے، مجھے کئی سال ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے مانگتے میری دعا قبول نہیں ہوتی. پیغمبر نے فرمایا تیری دعا قبول کس سے ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ایک کی دعا قبول کرتا ہے، اگر کسی کے نہیں کرتا اس کی ما لم یعجل، جو جلد باز ہوتا ہے. جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب تک وہ جلد بازی کرنے والا نہ ہو، جب تک جلد باز نہ ہو، اس کی دعا قبول کبھی نہیں ہوگی. فرمایا جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر جلد باز نہ ہو تو اس کے دعا قبول ہو جائے گی. جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی ما لم یعجل، جب تک جلد بازی کو نہ چھوڑے. اللہ رب العالمین بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا. آپ نے کتنے سال تک دعائیں مانگی ہیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ رات کے اندھیرے کے اندر اٹھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا مداوع کیا ہے؟ آپ نے کتنی مرتبہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رب کے سامنے آنسو بہائے ہیں؟ آپ رب کے جو ہے انعامات کے کتنے متلاشی ہیں اور آپ کتنا پیچھا کرتے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ صبح اٹھ کر آپ ناشتہ کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں اور وہاں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں پورے دن آفس میں یا کہیں کارخانے کے اندر یا کمپنی کے اندر، یا جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے بچھونا ہے، اس وقت سے لے کر رات تک واپسی تک، اور جب گھر آتا ہے تو وہاں بھی تیری حالت یہ ہے کہ رب کی ناشکری ہی کرتا چلا جاتا ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده موت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. فرمایا بدبخت انسان، من اصبح منکم آمنا، اتنا تجھے لحاظ نہیں ہے. فرمایا کہ تو اتنی ناشکری کر رہا ہے
اتنی جو ہے اپنے رب سے نا امیدی کی باتیں کر رہا ہے، اپنے رب سے تو اتنی زیادہ نا امید بن کر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا جب کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ رب نے تجھے کتنے نعمتوں سے نوازا ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص صبح کرے اپنے گھر کے اندر اس حالت میں کہ امن کی حالت میں، اس کے بیوی بچے، اس کے خاندان، اس کی فیملی میں سے، اس کے پڑوسیوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہاسپٹل کے اندر ہو اور وہ کہے کہ رات میں نے ہاسپٹل میں گزاری ہے، رات ایسے گزری ہے پتہ نہیں چلا بھاگ دوڑ کے اندر، کیونکہ میرے گھر سے فلان شخص وہ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی میں تھا، یا آئی سی یو میں تھا، یا سی سی یو کے اندر تھا. کتنے لوگ ہیں؟ آپ جائیں جنا سیول چلے جائیں، انڈس ہاسپٹل چلے جائیں، عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں، کرن ہاسپٹل چلے جائیں، اور دیگر جگہوں پر آپ دیکھیں. آپ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی یہ حالت ہے، رات سے ہی آئے ہیں، پیسہ بھی بھرا ہے، باری برکم پیسے بھی دیے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے مریض کا زیادہ مسئلہ ہے، پہلے اس کا آپریشن کیا جائے. من اصبح منکم آمنا، اور جو شخص تم میں سے صبح کرے اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ امن کی حالت میں، گھر میں ہی وہ صبح کرتا ہے، اس کی صبح ہاسپٹلوں میں نہیں ہوتی، اس کی صبح جو ہے آئی سی یو میں نہیں ہوتی، اس کی صبح جو ہے سی سی یو میں نہیں ہوتی، اس کی صبح جو ہے میڈیکلوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نہیں ہوتی، بلکہ آرام سے وہ سوتا ہے اس حالت میں بالکل امن کے ساتھ، بچوں کو لوری دیتے ہوئے، بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر، گپ شپ لگا کر ان کے ساتھ وہ آرام سے سوتا ہے. اور جب اٹھتا ہے تو جس طرح سوئے تھے اسی طرح اٹھے، کوئی بیمار نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اشاش و بشاش. وہ معافن فی جسد ہی، تو میں جسم کے اندر جو ہر قسم کی بیماری سے وہ دور ہے، وہ خود بھی اس کے اہل عیال بھی، کسی کو کوئی بیماری نہیں لائی ہوئی، سب صحت مند ہے، سب بالکل ٹھیک ہے. فرمایا کہ وعنده قوت یوم، ایک دن کی خوراک موجود ہو. سمے 3 قسم کی نعمتوں سے میسر ہے، سمے وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا حِيلَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا بھر کی تمام نعمتوں کو سمیٹ کر اس کے جھولی میں رکھ دیے گئے. صبح بھی کی گھر والوں کے ساتھ، سوئے بھی گھر والوں کے ساتھ، اٹھ کے آپ نے ناشتہ بھی کیا بچوں کے ساتھ، اور دوپہر کا آپ نے کھانا بھی کھانا ہے بچوں کے ساتھ، پیٹ بھر کے بچے بھی کھانا کھاتے ہیں، فرمائشیں بھی ان کی پوری ہوتی ہے، ان کے فرمائش کے مطابق یا آپ کے فرمائش کے مطابق گھر میں کھانا پکتا ہے، میسر ہوتا ہے، وہ آپ کھاتے ہیں. اور رات بھی اسی طرح گھر میں بھی پکا ہے یا الگ سے دوبارہ پک رہا ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے. اور کچھ الگ سے اور آپ پارسل باہر کسی ہوٹل سے وہ الگ لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں تو مجھ میں تو بہت ہی زیادہ تنگ ہوں، میں پریشان. اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے جملے زبان پر نظر نہیں آتے، کیونکہ ایک عادت سی ہو گئی ہے، مایوسی مایوسی مایوسی، بس مایوسی والی باتیں کرنی ہے اور مایوس بن کر رہنا ہے اور مایوسی سے نکلنا نہیں ہے. مجھے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اگر میں معذور ہوں تو میں اسے دیکھوں جو مجھ سے زیادہ معذور ہے، اگر میرا ایک پاؤں نہیں اسے دیکھوں جس میں 2 پاؤں نہیں ہے، اگر میری ایک آنکھ نہیں ہے میں اسے دیکھوں جس کے 2 آنکھ نہیں ہے، اگر میرے جسم کے اندر ایک بیماری اسے دیکھوں جس کے جسم میں 10 بیماریاں 20 بیماریاں موجود ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اصول کیا ہے، قانون کیا ہے؟ اے میرے بندے تو شکر گزار تو بن جا، پھر تو دیکھ اپنے نعمتیں کیسے تجھے عطا کرتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، تجھے مزید نعمتیں چاہیے تو میں تجھے دوں گا، لیکن اس کے لیے تجھے میرا شکر گزار بندہ بننا پڑے گا. لیکن شکر گزار بندے کے لیے میں تیار ہی ہوں. 3-3 ہزار روپے کا آغا خان جیسے ہاسپٹل، وہاں جو اوپر جو کھانے پینے کے لیے جو بنا ہوا، وہاں 3-3 ہزار روپے کسی پیزا بچوں کے لیے، ہاسپٹل کے اندر بھی مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہاں بھی میں خرید کے بچوں کو کھلا رہا ہوں. وہ پورا پیٹ 3-4 ہزار کا خرید کے وہیں پر، حالانکہ میرا مریض جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور اس کے لیے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، لیکن حالت میری یہ ہے کہ مریض
پر لاکھوں روپے لگا رہا ہوں اور وہاں پر اپنے بچوں کو اور خود اتنی مہنگی چیزیں لے کر میں خود بھی کھا رہا ہوں, بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں, لیکن پھر بھی اگر کوئی حال چال پوچھے ناشکری ہے. پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر 3 مہینے ہو گئے لائنیں لگا کر اور لیبورٹریوں میں ادھر ادھر بھاگ کر, اور لیکن پھر بھی ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, ان کی کوئی سفارش, ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے, اور ان کے مریض کے جو کینسر ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جسم کے میں کیڑے پڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کا کیا حال بنے گا؟ ان کو ذرا دیکھیں, پھر اپنے لیول کو چیک کریں, پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنے لوگوں سے اچھا رکھا ہے. اپنا موازنہ تو کرے. میں کہتا ہوں میرے رب نے مجھے جو ہے اس طرح رکھا ہے کہ میں پریشان ہوں, میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, قسم ہے چاشتے وقت کی, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, آپ کے رب نے آپ سے بیزار ہوا ہے, نہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, بیار و مددگار. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جو آخرت ہے وہ دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پیغمبر ذرا اتنا بتائیے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, کیا آپ کے رب نے آپ کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھا, آپ کو سیدھے راہ پہ لے آیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, کیا آپ کے رب نے آپ کو فقیر نہیں دیکھا اور آپ کی فقارت کو ختم کر کر کیا رب العالمین نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ اور اب آپ بھول چکے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اور بس اتنا کیجیے گا کہ جب آپ کا اسٹیٹس بلند ہو جائے تو پھر اس کے بعد پرانے حالات کو مت بھولیے گا کہ یتیم آئے آپ اس سے بڑے نہیں, آپ اس سے صحیح طرح بات ہی نہ کریں, ذلیل کرو اسے, 2 باتیں سنا دو اسے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جب کوئی سائل آئے تو آپ اسے ڈانٹنا شروع کریں, کہا ایسا نہیں کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کے نعمتوں کو بیان کر, سر کے بال سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک نعمتی نعمتیں ہیں, یہ چیخ چیخ کر بول رہی ہیں کہ یہ صحیح سالم ہے, اسے کوئی نہ ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے, نہ اسے کوئی دنیا کا سیاستدان جوڑ سکتا ہے, اسے اگر جوڑنے والا ہے الذی خلقک فسواک فعدل, وہ میرا رب ہے. اگر اس کی ترتیب لگانے والا فی ای صورت ما شاء رکبک, وہ بھی میرا پروردگار ہے. لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کہ راڑ بھی لگ گئی اور رنگ بھی 6 مہینے لگی رہی, لاکھوں روپے بھی لگ گئے, لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ پاؤں صحیح طرح رکھا نہیں جاتا. وہ جو رب نے میرے جوڑا تھا وہ اس طرح کوئی جوڑ نہیں سکتا. اور ایک ایک پورے جسم کا وجود, ہر اعضاء, میرا ہر عضو وہ بتا رہی کہ میرے رب کی مجھ پر نعمت ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, تندرست ہوں, اس نے مجھے صحیح رکھا ہے. یعنی کوئی چلتا چلتا پاؤں لڑک جائے, فٹ پاتھ پہ لگ جائے, وہیں پہ مر جاتا ہے. اگر کچھ بچ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو دماغ ہے اندر سے وہ جو ہے اس کی دماغ کوئی نس ڈیمیج ہو چکا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 15-20 دن کا مہمان, اس کے بعد نہیں بچنے والا. کسی بہن نے کہا کہ بھائی اس کا حافظہ ٹھیک نہیں اور وہ غائب ہو چکا ہے, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ مل نہیں رہا, پورا خاندان, پورا گھر پریشان ہے. آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہو, جو اپنے کپڑوں کو اتار دے, جوان ہو گیا ہے اور آپ پریشان ہو اس سے, آپ پریشان ہو اس کو رکھیں یا باہر اس کو بھیج دیں, یا کسی ایڈی سینٹر کے اندر کسی اولڈ ہاؤس پہ کہیں پہ بھی اس کو پھینک دیں, کسی کے ادارے کے حوالے کرے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں. آپ خود بھی ایسے نہیں. سب کو اللہ نے صحت سے نوازا ہوا ہے, اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن زبان پر پھر بھی مایوسی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو, ان پر ذرا غور کیجیے, ان پر تدبر کریں. آپ کو پتہ چلے گا آپ کا پورا وجود, اس کا ہر عضو وہ اس بات کا ثبوت ہے, وہ اس بات کا دلیل ہے کہ آپ کے رب کی کتنے آپ پر نعمتیں ہیں. صبح سے لے کے شام تک, چاہے بھی میرے آفس میں چلے, اور صبح سے لے کے شام تک آنے جانے والوں کی مہمان نواز